क्लिप नंबर 9। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 23 تا 25 की तिलावत, तर्जमा, तफसीर कुरान, तालीमुल कुरान से हकानियत कुरान पर मुनकिरीन को चैलेंज और गैब की खबर के कुफ्फार इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे और बाअमल मुसलमानों को जन्नत की बशारत और जन्नती नेमतों का बयान सुनेंगे। आयत नंबर 23। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تم فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو تاکہ اس کام میں وہ تمہاری مدد کریں، کیونکہ تم بھی عربی ہو اور فصاحت و بلاغت میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، تو تمہاری نظر میں یہ کام مشکل نہ ہوگا۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خاص بندہ فرمانے میں آپ کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نمبر 2، اس آیت میں دیا گیا چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر ہیں انہیں چیلنج ہے کہ پورا قرآن تو کیا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں۔ آیت نمبر 24۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جنہیں قرآن جیسی صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا ہے وہ اسے کسی صورت پورا نہ کر سکیں گے، اور جب وہ قرآن جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے تو قرآن کے کتاب الہی ہونے پر ایمان لائیں اور جہنم کی اس آگ سے ڈریں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، آدمی اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں آدمی سے مراد کافر آدمی ہے اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں۔ نمبر 2، پتھروں کا جہنم میں جانا سزا پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو سزا دینے کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت بھی موجود ہے کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کفار کو نارے جہنم سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جو کہ آیت کے ترجمے سے واضح ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ایمان صحیح عقائد اختیار کرنے کا نام ہے اور نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سبھی داخل ہیں۔ نیز یہاں ایمان اور عمل کا جدا جدا ذکر ہوا جس سے ظاہر ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جنتی پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے جب دوسری بار پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے لیکن لذت نہیں اور لطف زیادہ ہوگا۔ یا یہ معنی ہے کہ جنتی پھل شکل و صورت میں دنیاوی پھلوں کی طرح ہوں گے، جب یہ پھل انہیں ملیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا، ان پھلوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوگی
لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ نمبر 3، جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا دنیا کی عورتیں، سب کی سب تمام ظاہری و باطنی و اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ نمبر 4، اہل جنت کو نہ کبھی موت آئے گی اور نہ ہی انہیں جنت سے